سکا، میرے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور تو میں نے اس کو واپس کیا۔ آپ کا گھر تھا جب آپ نے اپلائی کیا تھا I-8 کے اندر؟ دیکھیں یہ بھی ایک، ہاں بالکل گھر ہے، اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا، مجھے پتا ہے ایک بڑا پروپیگنڈا یہ بھی کیے گئے کہ انصار عباسی نے یہ لکھ کے دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے پاس بہت سے لوگوں کی خواہش سے زیادہ ہوگا۔ یہ جو لکھ کے دیتے ہیں نا، جو ابھی یہ بھی کہا گیا کہ ججز نے دوسرا پلاٹ لیا تو انہوں نے لکھ کے دیا ہی نہیں کہ ان کے پاس ایک ایک پلاٹ ہے، یہ لکھ کے دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ وی ہیو نیور بین الاٹڈ ا پلاٹ بائی دا CDA اور اینی گورنمنٹ اتھارٹی، یہ لکھ کے دیا جاتا ہے۔ اور میں نے اپنا گھر ڈکلیئر کیا، میں نے اس میں بتایا، آپ نے اپنی ایفیڈیوٹ میں ڈکلیئر کیا تھا اس گھر کا؟ بیکاز وہ تو ریکوائرمنٹس کے اندر آپ کے پاس گھر ہو تو آپ نہیں کرتے۔ بالکل، ایک میں بات سنیے گا، میں نے بالکل ڈکلیئر کیا تھا، لیکن نہیں، یہ پالیسی یہ نہیں ہے۔ پالیسی یہ ہے ارسپیکٹو کہ آپ کے پاس 1000 گھر ہو اپنا ذاتی، آپ کو سرکاری 2 پلاٹ، اس صحافی کو ایک اسلام آباد میں ضرور ملے گا، ایک پنڈی میں ضرور ملے گا، دو فیڈرل سیکٹریز کو ملیں گے، اگر آپ اجازت دیے، بیوروکریٹس کے اوپر بات ہے۔ اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ اوریا مقبول جان صاحب السلام علیکم۔ کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لسٹ کو لانے والے ہیں جس کے اندر ہم سب دھنگ رہ جائیں گے جب بیوروکریٹس کے نام سامنے آئیں گے، وہ ہم سب کو، صحافیوں کو، ججز کو، جرنیلوں کو، سیاستدانوں، سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے دور میں بڑے پلاٹ دیتے رہے ہیں، آپ ذرا مختصر بتائیے کہ یہ اس نیکسس میں بیوروکریٹس کا جو ایک پورا رول ہے اس کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں بندر باٹ کا ایک ایسا رویہ چلا ہوا ہے کہ جو جس محکمے کے اندر ہے، جو اس علاقے کے اندر ہے، جس کے پاس سرکار کی زمین کا تھوڑا سا بھی ٹکڑا آ گیا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس کے باپ باپ کی جائیداد ہے، وہ اس کو تقسیم کر دے اپنے بھائیوں کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ تاریخ چلتی ہے 1947 سے لے کے کہ جب مکھی جھیل میں سب سے پہلے پیر پگاڑا کی زمینیں الاٹ کی گئی تھی، ریلوے والے اپنی زمینیں الاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کھلنے چاہیے جس کو پلاٹ ملا ہے اس کی کیا، صرف اس لیے کہ اس کو ایک نوکری میں آ گیا ہے، ایک PIA میں آ گیا ہے، ایک ریلوے میں آ گیا ہے، ایک بیوروکریسی کے اندر امتحان پاس کر کے آ گیا ہے، اس قوم کا کیا قصور ہے جس کی یہ زمین ہے؟ ایک صحافی بن گیا ہے صرف اس لیے کہ اس کو پلاٹ مل جانا چاہیے، کسی اس کے پاس چند لفظ لکھنے کے لیے آ گئے، اس 16 کروڑ بے زبان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ساری کی ساری آنی چاہیے۔ کیا استحقاق ہے کہ اس کو پلاٹ، یہ پالیسی کس نے بنائی ہے؟ چند بیوروکریٹ مل کے بناتے ہیں۔ ایک آدمی کو 1 پلاٹ ملنا چاہیے، دوسرے کو 2 ملنا چاہیے، ایک سیکٹری کو ملنا چاہیے۔ صحافیوں کی جیسے جرنیل کالونیاں بناتے ہیں ویسے صحافی کالونیاں بناتے ہیں، ویسے یہ والے بناتے ہیں، ویسے بیریے والے بناتے ہیں، اور اس ملک کی زمین کا وہ بندر بانٹ ہوئے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ایک عام بیوروکریٹ مجھے بتائیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جس نے پلاٹ نہ لیا، ماسوائے شاید آپ اپنا ذکر کر دیں۔ میں نے نہیں لیا۔ اچھا، تو یہ بتائیے اوریا مقبول جان صاحب کہ ایک عام ایوریج بیوروکریٹ بس ایک سے زیادہ پلاٹ ہیں آج؟ جی میں بتاؤں کہ اگر تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہے، اگر وہ کہیں رہا ہے تو اس نے اپنے علاقے کے اندر کچھ زمین بھی کسی نہ کسی چکر میں لی ہوگی، کسی اور جگہ لی ہوگی۔ ایک وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو کرا نکلے گا تو اس کو مل جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو شروع کا علاقہ ہے یہاں پر مارگلا والا، یہاں پر بیوروکریٹس نے ایک زمانے میں پلاٹ لیے تھے اور اس کا راستہ نہیں ہوتا تھا، بقدر راستہ نکالا گیا اس پورے علاقے کے اندر، اس پلان میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ تو مسئلہ سر یہ ہے کہ میں تو اس چیز مجھے جب میں تھا اس وقت سیکٹری انفارمیشن تھا، کوئی سیکٹری انفارمیشن ایسا نہیں ہے جس نے صحافیوں کی کالونی میں پلاٹ نہ لی ہو، کوئی DGPR ایسا نہیں ہے جس نے اس میں پلاٹ نہ لی ہو، بے شک 2 مہینے کے لیے پوسٹنگ ہوئی۔ مجھے کہا گیا، میں نے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ کتنے صحافی ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے؟ کیا سارے صحافیوں کو مل گئے؟ صرف جس کا کوئی انیکسس تھا، جس کا کوئی تعلق تھا، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بے سمجھ گئے، بہت بہت شکریہ اوریا مقبول جان صاحب۔ حاجی عدیل صاحب، آپ بس اس قرارداد یا جو آپ نے آج سینٹ میں قدم اٹھایا ہے ادھر تک ہی محدود رہیں گے یا آپ کوئی تحریک یا کوئی موومنٹ چلا سکتے ہیں اس کے خلاف؟ میں عرض کروں گا، میں بار بار اصرار کروں گا کہ میری تحریک کو لایا جائے۔ مجھے اب ایک قسم کا تاثر ملا ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی قومی اسمبلی میں ہے تو شاید یہاں نہیں آئے، تو میں نے احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کارروائی کا پتہ نہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ ہم سے خفا ہوتے ہیں نا ہماری اس گستاخیوں کی وجہ سے، وہ سیاستدان ہوں کہ جرنلسٹ ہوں یا کچھ اور ہوں، ان کو مختلف مسائل میں پھنسایا جاتا ہے۔ ابھی مجھے کل اطلاع ملی ہے کہ ایک سو کالڈ جرنلسٹ نے میرے خلاف 2 کیسز پشاور ہائی کورٹ میں داخل کیے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں وہ کس حوالے سے کیے ہیں،
مجھے پتا چلا کہ وہ بھی کسی کا خاص نمائندہ ہے، کسی خاص ادارے کا نمائندہ ہے. جی عباسی صاحب پلیز مختصر رکھیے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. ہاں میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے بڑا اچھا کل بھی پروگرام کیا، آج بھی پروگرام کیا، بٹ پلیز ابھی چونکہ لائیو ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنا رسپانس بتانا ہے کہ کس قسم کا رسپانس آپ کو ملا ہے اپنی کمیونٹی کی طرف سے یہ 2 پروگرام کرنے کے اوپر. یہ آپ یو او دس ٹو پیپل آف پاکستان، جو آپ کے ویورز ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کیا رول ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کیمرے کے سامنے ہم کیا بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو بات کرتے ہیں، جو کالمز لکھتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں وہ اصل میں کس طرح آپ کے اوپر پریشر لے کے آتے ہیں. میں ضرور بتاؤں گی کلاسرا صاحب آپ کچھ کہنا، میں ضرور بتاؤں گی کلاسرا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، 2 مختصر رکھیے پلیز. نہیں وہی میں نے کیا کہنا ہے، میں تو آپ کے سامنے ساری کی ساری چیزیں برا لگتا ہے بار بار رپیٹ کرنا. یہ تمام ایشوز تھے جتنے پلاٹس ہوئے، چاہے وہ اچھا آخری ہاں یا نہ کر دیں، آپ کی اس ہاں یا نہ سے بڑا فرق پڑ جائے گا. آپ کو لگتا ہے پالیسی غلط ہے، ہاں یا نہ کر دیں، بس میں ختم کر دوں گی شو اس پہ. اگر اسٹیٹ کوئی پالیسی لاتی ہے یونیفارم پالیسی سب لوگوں کے لیے، ہم بھی ایسی ملک کے شہر ہوں کہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. پچھلے سال میں نے بھی 6 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے کہ اگر یونیفارم پالیسی آتی ہے جس میں کوئی irregularities نہیں ہوتی تو میرا نہیں خیال کوئی اس میں پرابلم ہے. چلیں بہت بہت شہری صحافی بھی ہیں، صحافی اتنی نفرت نہ کریں گے. صاحب بہت بہت شکریہ. انصار عباسی صاحب آپ کا بھی، حاجی عدیل صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ نفرت صحافیوں سے نہیں ہے، خود صحافی ہوتے ہوئے کیوں صحافیوں سے نفرت کی جائے گی. یہ نفرت اس نیکسس سے ہے کہ جو مل کر اس قوم کے خلاف، اس قوم کی سرزمین کے اوپر چھاپا مارے ہوئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے پالیسی کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. یہ کیمپین جاری رہے گی، اور جس طرح عباسی صاحب نے کہا یقیناً موقع ملا تو آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس کا رد عمل بھی کیا ہوتا ہے. امید ہے انشاءاللہ مثبت ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان کے حق میں اور بہتری کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا ہے. اتنا ہی آج کے لیے. لکھنا نہ بھولیے گا newsbeat@asama.tv. چلا سی یو آل اگین. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.